نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ بارگاہ شہداء کربلا بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا میں یہ شعر ہے، لیکن یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ بھی بیان فرمایا ہے، اور ہماری گفتگو مسلسل عقائد اہل سنت ہی پر جاری و ساری ہے، تو یہ شعر بھی اسی مناسبت سے ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مراتب ہیں، اور تمام مخلوق کے مراتب ایک جیسے نہیں، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلتیں دی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من جملہ اختصاراً یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام مخلوق میں جو عام مخلوق ہے، جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، ان تمام میں سب سے افضل جو ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ ما سوا انبیاء و رسول کے جو بھی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ انسانوں میں جو بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ میں نبی
کے علاوہ جتنے بھی مقرب انسان ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے اولیاء ہیں۔ اب صحابہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی نیک، پرہیزگار، مومن، متقی، اللہ سے محبت رکھنے والے، قرب رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ سب اولیاء اللہ ہیں۔ تو ایک ہوا عام مخلوق کا درجہ، مرتبہ، مقام، پوسٹ، اور پھر ان کے بعد اولیاء اللہ کا درجہ، اور پھر ان کے بعد رسولوں کا درجہ، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو فرمایا گیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اولیاء سے رسل، یہ رسول کی جمع ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مطلب تمام مخلوق میں اولیاء اللہ بڑے مرتبے والے، اولیاء اللہ سے بڑے مرتبے والے اللہ کے رسولان اعظام ہیں، اور ان سب سے بڑے مرتبے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور پھر رسولوں کے اندر بھی درجے ہیں۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو تو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور اس سے مراد حضور اکرم کی ذات ہے جن کو بہت درجوں بلندی عطا فرمائی۔ تو اب یہ ایک ترتیب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوق ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ تقوی، پرہیزگاری، عبادات و ریاضت اور اللہ عز و جل سے محبت کے اعتبار سے ان کے درمیان درجے ہیں، مرتبے ہیں۔ نبیوں کے بعد اور اولیاء اللہ سے پہلے وہ صحابہ کرام کا درجہ ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کے حوالے سے ابھی تک دو عقیدے سماعت کیے۔ سب سے پہلا عقیدہ تو پھر میں دہرائی کر دوں، یہ تھا کہ صحابہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی تعریف اور توصیف بیان کریں، ان کے حقوق کو پہچانیں، اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں انہوں نے جو جانثاریاں پیش کی ہیں اس کو بیان کریں۔ یہ ان کا ہم پر حق ہے۔ دوسرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا صحابہ کرام کے حوالے سے یہ ہے، جو آپ نے کل سماعت کیا تھا، کہ حضور کے تمام صحابہ فضیلت والے ہیں اور عدل والے ہیں، اور اس پر لمبی اور چوڑی بحث کل ہوئی تھی کہ فضیلت والے سے مراد کیا ہے اور عدل والوں سے مراد کیا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہمارا۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ، فضیلت صحابہ میں سب برابر ہیں۔ صحابہ، فضیلت صحابہ میں، یعنی صحابیت کی جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کی زیارت کے سبب جو ان کو حاصل ہوئی، اس میں وہ سب برابر ہیں۔ لیکن تقوی، پرہیزگاری کے اعتبار سے ان میں بھی مراتب ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے بڑے مرتبے والے عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی وہ صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی جنت کی خوشخبری سنائی، ان کا نام لے لے کر
اور یہ کتنے صحابہ تھے؟ 10 صحابہ، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ مانے 10 اور مبشرہ مانے وہ جماعت جس کو خوشخبری سنا دی گئی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ 10 صحابہ جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، اور ان 10 صحابہ میں سب سے بڑے مرتبے والے 4 صحابہ ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات۔ اور ان 4 صحابہ میں سب سے بڑے مرتبے والے اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں۔ اب ترتیب یوں لیجئے کہ سب سے بڑے مرتبے والے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات، پھر عشرہ مبشرہ میں سے 6، تو کل ملا کر 10۔ ان کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، جن کو اصحاب بدر کہا جاتا ہے، جن کی تعداد تقریباً 313 تھی۔ یہ صحابہ عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے ہیں۔ ان کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی، جن کی تعداد 700 کے قریب ہے۔ ان کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کے نام سے قرآن نے یاد کیا، اور تاریخ اسلام میں بھی اسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کی تعداد 1400 سے 1500 صحابہ تھی۔ ان کی تعداد ہے، ان کی فضیلت ہے۔ اور پھر ان کے بعد تمام صحابہ فضیلت میں ہیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو الٹی ترتیب اگر لیں کہ نیچے سے جو ترتیب ہے وہ اصحاب رضوان، بیعت رضوان، پھر ان کے بعد جنگ احد میں شرکت کرنے والے، پھر ان کے بعد جنگ بدر میں شرکت کرنے والے، پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر ان کے بعد خلفائے راشدین، اور پھر ان کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل مرتبے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس بات کا اعلان اہل سنت و جماعت کا خطیب آج سے نہیں، سینکڑوں سال سے جمعہ کے دن وہ یہ اعلان کرتا ہے، لا سیما علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہر اہل سنت و جماعت کی مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ درود و سلام نازل ہو ان پر جو انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اور یہ بات اہل سنت کے نزدیک تحقیق کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے۔ اور وہ ذات گرامی کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تقوی کا معیار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مرتبے کے بلند ہونے کا معیار کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ کیسے بلند ہوتا ہے؟ مرتبے کے بلند ہونے کا معیار کیا؟ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے، یا پھر مرتبے کا معیار کوئی اور چیز ہے؟ تو آئیے قرآن کریم کی زبانی ہم سماعت کریں کہ مرتبے کا معیار، مرتبے کی بنیاد جس سے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں زیادہ عزت والا،
زیادہ مرتبے والا، عظمت والا وہ ہے جو تم سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پر معیار فضیلت، معیار افضلیت کس چیز کو بنایا؟ تقوی، پرہیزگاری کو۔ پتا چلا کہ نسب کے ذریعے فضیلت تو ملتی ہے، افضلیت نہیں ملتی۔ فضیلت الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے۔ فضیلت میں تمام صحابہ برابر ہیں، لیکن افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ کیسے حاصل ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ افضلیت کا دار و مدار، افضلیت کی بنیاد، اللہ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے کی بنیاد پرہیزگاری ہے۔ جو جتنا بڑا پرہیزگار ہوگا وہ اتنا بڑے مرتبے پر فائز ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ قرآن کس کو سب سے بڑا پرہیزگار کہہ رہا ہے؟ قرآن کی روشنی میں سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ سورۃ اللیل کی آیت کریمہ ہے، 30ویں پارے میں۔ یہ پوری ایک سورت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس شخص کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ قرآن نے فرمایا جو سب سے بڑھ کر متقی ہے، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس لیے تاکہ اس کا مال اور اس کی جان ستھری ہو جائے، صاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، یعنی وہ اپنے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر یہ کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ یعنی مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ سورۃ اللیل کی آیت کریمہ ہے جو 30ویں پارے میں موجود ہے، اور اس میں اس بات کو بتایا گیا کہ سب سے بڑا جو پرہیزگار ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اب یہاں پہلے ہم آیت کریمہ پر غور کر لیں۔ قرآن نے فرمایا اتقا، اتقا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں تفضیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا پرہیزگار۔ اور اسی اتقا کو آپ قرآن کی دوسری آیت میں دیکھیں جو میں نے پہلے پڑھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا، فضیلت والا وہ ہے جو تم سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو بڑا پرہیزگار وہاں بھی ہے، بڑا پرہیزگار یہاں بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امت محمد میں بڑا پرہیزگار کون ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے کبھی اس کی تفسیر قرآن کی آیت سے کی جاتی ہے کہ یہاں پر جو اتقا کہا گیا اس سے مراد کون سی ذات ہے، اور کبھی اس کی تفسیر احادیث مبارکہ سے سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کوئی اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں تو ان کو بڑا پرہیزگار کہوں گا اور میں تو ان کو سمجھوں گا۔
یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا، اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر یا تو قرآن سے ہوگی یا قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی، اس کے علاوہ قرآن کی تفسیر کسی اور چیز سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن کا مقصد یہاں بتانا ہے کہ اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار ہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بڑے مرتبے والا اور عزت والا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سورہ لیل کی اس آیت میں قرآن کریم نے سب سے بڑا پرہیزگار کس کو کہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے جو ارشاد فرمایا اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے انا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اشترى بلالا من امیہ بن خلف ببردۃ وعشر اواق فاعتقه للہ تعالی فانزل اللہ واللیل اذا یغشی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف سے خرید لیا تھا، ایک چادر اور 10 اوقیہ سونے کے بدلے، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی ہے، ایک چادر اور 10 اوقیہ سونے کے بدلے جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور خرید کر ان کو اپنا غلام نہیں بنایا بلکہ اللہ کے لیے ان کو آزاد کر دیا، تو اللہ نے سورہ واللیل اذا یغشی نازل فرمائی ان کے لیے، ان کی شان میں سورہ واللیل اذا یغشی نازل فرمائی، اور اسی میں ان کے حوالے سے کہا گیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے یہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ نے یہاں پر گارنٹی اور ضمانت عطا فرمائی کہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اور چونکہ آیت نازل ہوئی اس وقت جبکہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا تھا، تو یہاں مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ علماء فرماتے ہیں، ایک روایت اور ہے حضرت عروہ بن زبیر سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 صحابہ کو خرید کر آزاد کیا، اور ان سب کو اللہ کی راہ میں تکلیف دی جاتی تھی۔ حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت نہدیہ، حضرت زنیرہ، ام عیسیٰ اور بنو معمل کی ایک باندی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کیا تو یہ عموماً غلام تھے، اور غلام کی قیمت ان کے رنگ و روپ، طاقت و قوت، خوبصورتی کے اعتبار سے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو آپ سماعت کرتے ہی ہیں کہ وہ حبش کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، تو اس اعتبار سے ان کی قیمت وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ اور آپ نے سنا کہ 10 اوقیہ سونا، 10 اوقیہ سونے کے بدلے میں اور ایک چادر کے بدلے میں حضرت بلال حبشی کو حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا تھا، اور خرید کر ان کو اپنے کاروبار میں نہیں لگایا تھا بلکہ اللہ کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ ابو بکر، تم کمزور نحیب غلاموں کو خریدتے ہو مہنگی مہنگی قیمت دے کر، اگر تم طاقتور غلاموں کو خریدو تو بوقت ضرورت یہ تمہیں کام آئیں گے، اتنا پیسہ دے کر تم خرید لیتے ہو اور پھر ان کو آزاد کر دیتے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں ان کو اللہ کے لیے خریدتا ہوں اور اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کر لیں، افضلیت کا مدار کس پر تھا؟ اتقا پر تھا۔ افضلیت کا مدار کس پر تھا؟ اتقا پر تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا وہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے والا ہوگا،
اور قرآن نے خود فرمایا کہ سب سے بڑے مرتبے والے اور سب سے بڑے پرہیزگار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اور یہی یہاں پر مراد ہے۔ تو ایک بات تو یہاں صاف ہوئی کہ سب سے بڑے پرہیزگار صدیق اکبر ہیں، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے مرتبے والے ہیں نبیوں کے بعد۔ یہ ایک معیار ہوا افضلیت کا، اور دوسرا معیار افضلیت کا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل کون ہوتا ہے صحابہ میں؟ اس کو قرآن کریم کے 27ویں پارے سورۃ الحدید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت کریمہ سماعت کیجئے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ یہ آیت کریمہ حضور کے تمام صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضور کے صحابہ کے مرتبے کے معاملے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کے صحابہ، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑائی کی، وہ برابر نہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنگ کی۔ یہاں صحابہ کی دو جماعت کر دی گئی، دو گروہ کر دیے گئے۔ ایک گروہ وہ صحابہ کا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ ایک درجہ، یہ ایک جماعت صحابہ کی۔ اور دوسری جماعت صحابہ کی وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، جہاد کیا۔ دو جماعتیں یہاں بیان کی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ان کے برابر نہیں ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بہت بڑے درجے والے ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ان سے بہت بڑے مرتبے والے ہیں، بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو ایک ہی ہے، چاہے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے کیا جائے یا مکہ کے فتح ہونے کے بعد میں کیا جائے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، خرچ تو خرچ ہی ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اعلان نبوت کے بعد مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ کی زندگی گزری، 13 سال، اور نبوت کا اعلان کرتے ہی وہ حال تھا کہ غیر تو غیر اپنے بھی دشمن ہو چکے تھے، قریبی رشتہ دار دشمن، چچا دشمن، رشتہ دار دشمن جو اپنے آپ کو حضور کا پناہ دینے والا کہہ رہے تھے، اب وہ حضور کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے۔ اور ایسے موقع پر یہ تھا معاملہ کہ اگر کسی کو دیکھ لیا جاتا کہ وہ حضور کا سپورٹ کر رہا ہے،
چاہے وہ مال سے ہو چاہے اپنی ذات سے ہو، تو اسے بھی اہل مکہ سزا دیا کرتے تھے، اسے بھی طرح طرح کی سزا دیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر حضور کا ساتھ دینا، ایسے موقع پر حضور کی ذات پر خرچ کرنا یقیناً ایک بہت بڑی بات تھی کہ اپنے سارے قبیلے کے معاملے کو چھوڑ کر، جیسا کہ آپ نے ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو سماعت کیا کہ ان کے والد نے کہا تھا جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے کہ تم اتنے مہنگے مہنگے غلام خرید کر آزاد کر دیتے ہو، ذرا طاقتور غلام خریدا کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر کے والد کو بھی اس پر اعتراض تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے محبوب کا ساتھ دینا اور ان پر مال خرچ کرنا بہت بڑی بات تھی، اور فتح مکہ کے بعد تو عرب کے اکثر قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، لہذا اب خرچ کرنا اور ساتھ دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہر ایک اب تو آگے چل چل کر اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ اس وقت مسلمان گنے چنے تھے، 5-6 سال تک مسلمانوں کی تعداد 8-10 تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابہ کو لے کر حضور مکہ مکرمہ گئے تھے، لیکن 9 یا 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ اسلام کی قوت اور طاقت اتنی بڑھ چکی تھی، اب اسلام پر خرچ کرنا یہ اپنی جان کے لالے پڑنے کے مترادف نہیں تھا، بلکہ اب تو اسلام پر خرچ کرنا فخر سمجھا جاتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے وہ بڑے مرتبے والے ہیں، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا ہے ان کا مرتبہ ان سے کم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اللہ نے درجے کی بلندی کا معیار کس کو بنایا؟ خرچ کرنے کو۔ درجے کی بلندی کا معیار کس کو بنایا؟ خرچ کرنے کو۔ بڑی فضیلت کی بنیاد اللہ نے رکھی ہے خرچ کرنے پر، کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے وہ بہت بڑے درجے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھا جائے، یوں حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہم سنتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت ہم سنتے ہیں، یقیناً ان کی سخاوتیں بہت تھی، لیکن یہ ساری سخاوتیں حضرت ابوبکر صدیق کی سخاوت کے بعد تھی۔ جس کے پاس بہت مال ہو، کروڑوں ہو، اس میں سے لاکھوں دے دیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن جس کے پاس کروڑوں نہ ہو، لاکھوں ہی ہو، اور وہ لاکھوں کے لاکھوں اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت امام ابو عمر یوسف بن عمر المعروف بھی ابن عبد البر اپنی سند کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسلم ابو بکر وَلَهُ 40 أَلْفًا، جب حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر ہے، تو جب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے تھے ان کے پاس 40,000 درہم تھے، ان کی کل مالیت کتنی تھی؟ 40,000 درہم ان کے پاس تھے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کما کر اپنے پاس رکھا تھا۔ 40,000 درہم، چونکہ صدیق اکبر قاضی بھی تھے شہر مکہ کے اور ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، تو 40,000 درہم انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا، چاندی کے سکے، جو اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی مالیت ہو گئی۔ تو کہتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر کہ جب حضرت صدیق اکبر 40 اسلام لائے، ان کے پاس 40,000 درہم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انفقها كلها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ، انہوں نے وہ 40 کے 40,000 درہم اللہ کے رسول پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے تھے۔ 40 کے 40,000 درہم کل مالیت،
کل جمع پونجی، کل سرمایہ جتنا بیلنس کر کے رکھا تھا وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت ارشاد فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ رحمت عالم جب اس بات کو فرما دے کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا، وہاں تو خرچ کرنے والے عثمان غنی بھی ہیں، ہزاروں ہزار اونٹ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، مدینے کے کنویں خریدتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو نفع رسول اللہ کی ذات کو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سے ہوتا ہے، اور جس بات کا اقرار خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، یقیناً ماننا پڑے گا کہ فتح مکہ سے پہلے سب سے بڑی ذات جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود تھے۔ راوی روایت کرتے ہیں فبکا ابو بکر، تو ابو بکر رونے لگے۔ اس بات کو سن کر ابو بکر رونے لگے، وقالا حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا مال اور میری جان یہ آپ ہی کی ہے، میں نے کیا خرچ کیا ہے؟ جو آپ کا تھا وہ میں نے آپ پر خرچ کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کائنات ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے، ہم نے ان کی راہ میں خرچ کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ یہ تو ان کا احسان ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کا ذریعہ بنا دیا، ورنہ حقیقت تو یہی تھی کہ جو اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں عطا کیا تھا، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ خرچ کروا دیا، ورنہ حقیقت تو مال بھی ان کا ہے اور کائنات بھی ان کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال خرچ کیا۔ اب آپ غور کریں، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس وقت جبکہ صدیق اکبر 40,000 درہم خرچ کر رہے تھے، اس وقت ان کی عمر 8 یا 10 سال کی تھی، کیونکہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات ہیں، ان کی عمر 8 یا 10 سال کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا معیار، فضیلت کی بنیاد دوسری جگہ پر یہ بتائی کہ فضیلت اور سب سے بڑے درجے پانے والے کا کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے فتح مکہ سے پہلے۔ تو اگر اس حال سے دیکھا جائے، اس جہت سے دیکھا جائے، اس سمت سے دیکھا جائے، تب بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کی راہ میں فتح مکہ سے پہلے سب سے زیادہ خرچ کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی قرآن کی روشنی میں حضرت صدیق اکبر سب سے بڑے درجے والے ہیں، سب سے بڑی فضیلت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ اب آئیے ایک تیسری آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ 5ویں پارے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو لوگ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، ان کا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔
اور اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا احسان کن پر ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ کا احسان نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے اور صالحین پر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبیین سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صدیقین سے مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، شہداء سے مراد حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کی ذات ہے، اور صالحین سے مراد تمام اولیاء اللہ کی ذات ہے۔ تو ان پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے احسان کیا۔ یہ تو رہی آیت کریمہ کی تفسیر۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے 4 مرتبے والوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے۔ 4 مرتبے والے، سب سے پہلے نبوت والے نبیین، اس کے بعد صداقت والے صدیقین، اس کے بعد شہادت والے ہے نا والشہداء، اور اس کے بعد نیک کام کرنے والے صالحین۔ یہ 4 جماعتوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ تو سب سے پہلے کس کا بڑا مرتبہ ہے؟ نبیین کا، اس کے بعد صدیقین کا۔ تو نبی اور صدیقین کے درمیان کوئی دوسرا درجہ ہے ہی نہیں، نبی اور صدیق کے درمیان کوئی دوسرا درجہ ہے ہی نہیں کہ کوئی دوسرا یہاں پر بیچ میں آ جائے۔ نبی کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ صدیقین کا ہے۔ اب صدیقین کون ہوتے ہیں؟ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ صدیقین وہ ہوتے ہیں کہ ہر نبی کی امت میں ایک صدیق ہوتا ہے، ہر نبی کی امت میں ایک صدیق ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک صدیق اور ایک صادق۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، اس کا مقابل ہے کاذب یعنی جھوٹ بولنے والا۔ جو جھوٹ بولنے والا ہوا کاذب اور جو سچ بولنے والا ہوا صادق۔ اور صادق یعنی سچ بولنے والا کس کو کہتے ہیں؟ سچ بولنے والا اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی ایسے شخص سے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اس سے آپ پوچھیں کیا تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ تو اس نے پڑھی تھی، تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے پڑھی ہے، تو آپ کہیں گے کہ تم صادق ہو۔ یعنی جو کام ہو چکا اس کے بارے میں جب پوچھا جائے تو سچ سچ بتا دے، سچ سچ بتا دے، جھوٹ سے کام نہ لے، تو اس کو کہتے ہیں صادق۔ لیکن صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو کام ابھی ہوا نہیں اور وہ کہہ دے تو وہی ہو جائے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کی دلیل قرآن کریم سے لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو 2 قیدی آپ کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے یوسف، ہم نے جو ہے ایک خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں تو بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں اور بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کو گنجا کر دیا گیا ہے اور اس پر جو ہے پرندے چونچ مار رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، ان قریب وہ اس قید خانے سے آزاد ہو جائے گا، اس کو رہائی مل جائے گی۔ اور چونکہ وہ قید ہونے سے پہلے بھی بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اسی منصب پر فائز تھا وہ، تو کہا تم واپس اپنے اسی منصب پر پہنچ جاؤ گے۔ اور دوسرے سے کہا کہ تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا اور تمہیں چند دنوں میں سولی دے دی جائے گی اور تمہاری لاش کو لٹکا دیا جائے گا، تو پرندے تمہارے سر پر چونچ مار مار کر تمہارا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر خواب کی ان کو بتائی تو دونوں کہنے لگے ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو جھوٹا خواب بیان کر کے تمہارے پاس لائے تھے اور تم اس کی تعبیر بتاتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔
قرآن کریم کے 12ویں پارے کے اختتام میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ فرمایا خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب جو میں نے کہا وہی ہوگا۔ چند دنوں کے بعد ویسا ہی ہوا، ایک کو سولی کی سزا دے دی گئی، دوسرے کو آزاد کر دیا گیا، اور جس منصب پر وہ تھا اس منصب پر اس کو فائز کر دیا گیا۔ جب وہ قید خانے سے جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ تم جب اپنے بادشاہ کے پاس پہنچو تو اس کے پاس میرا ذکر کرنا کہ تمہارے قید خانے کے اندر ایک ایسا قیدی ہے جس کو بغیر جرم کے قید خانے میں ڈال رکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ بات کہی اسے۔ جب وہ اپنے منصب پر فائز ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو بھول گیا اور اس نے بادشاہ کو کوئی بات نہیں کہی۔ اچانک بادشاہ نے ایک بہت ڈراؤنا خواب دیکھا اور جس کی وجہ سے وہ بڑا پریشان ہو گیا تھا، تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلوایا جو بادشاہوں کے دربار میں رہا کرتے تھے، خواب کی تعبیر بتانے والے۔ تو ان نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ تو خیالات ہیں، جس کو تم نے دن میں دیکھا ہوگا تو رات میں تمہیں پریشان کرنے کے لیے آ گئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان خوابیں ہیں، اس کا حقیقی خواب سے کوئی تعلق نہیں جس کی کوئی تعبیر بنتی ہو۔ لیکن بادشاہ ہوا بڑا پریشان کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا، اس لیے اس نے اپنے اور مصاحبوں سے کہا کہ بھئی کوئی ایسا شخص ہے جو اس کی خواب کی تعبیر بیان کرے۔ تو اب اس شخص کو یاد آیا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا کہ ہاں قید خانے کے اندر ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں بڑا ماہر ہے۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ ہاں تمہارے قید خانے میں ایک شخص ہے جس کا نام یوسف ہے اور وہ خواب کی تعبیر بڑی بہترین بتاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ شخص جب آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے مخاطب کیا تو قرآن کریم نے اس کی الفاظ کو نقل کیا ہے۔ اس نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق۔ قرآن نے حضرت یوسف کا نام صدیق کیوں رکھا؟ کیونکہ حضرت یوسف پچھلی بات کی خبر سچی نہیں بتاتے تھے، بلکہ وہ تو بتاتے ہی تھے لیکن جو کہتے تھے وہ بھی ہو جایا کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ جو آگے کی باتوں کو بتا دے تو وہی ہو کر رہ جائے، اور ہر امت میں ایک صدیق ہوتا ہے۔ تو ایک صدیق تو یہ، اور ایک صدیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جب نبی نبوت کا اعلان کرے اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہو تو سب سے پہلے نبی کے لیے جو آڑ بن کر کھڑا ہوتا ہے اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 3 صدیقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 3 صدیقوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 3 صدیق میں سے ایک صدیق کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، 22واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے، آخری صفحہ۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف 3 رسولوں کو بھیجا، یکے بعد دیگرے، کہ جاؤ اور اپنی دعوت دے کر انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، لیکن وہ قوم تھی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخرکار ایک شخص اس قوم کا ان رسولوں پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا، وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا تھا، اور وہ رسولان اعظام لوگوں کو بار بار اسلام کی طرف بلاتے رہتے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہتے۔ آخرکار جب وہ ان کی دعوت سے پریشان ہو گئے تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ان رسولوں کو مار ڈالیں گے، ہم ان رسولوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو اب اس خفیہ مومن نے جو پوشیدگی کے طور پر ایمان لایا تھا، جب اس نے سنا، قرآن کریم فرماتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور وہ شہر کے پلڑے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے رسولوں سے کہا کہ جلدی سے یہاں نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری قوم تمہیں مارنے والی ہے۔ اور وہ قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور قوم سے کہا کہ لوگو، کیا تم اس کو مارتے ہو جو اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے؟
نجات کی طرف بلا رہا ہے، تمہاری زندگی کی فلاح اور کامیابی کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، تو قوم نے سب سے پہلے اسی کو مار ڈالا، اسی کو قتل کر دیا۔ اب جب وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ کی بارگاہ میں جب وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا مقام عطا کر دیا، جنت اسے عطا کر دی گئی، اس کا نام تھا حبیب۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا کہ مولا، تو نے اپنے رسولوں کا تعاون کرنے کے وجہ سے، اپنے دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے مجھے یہ مقام دیا ہے، مجھے یہ عزت دی ہے، کاش یہ بات میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ رسولوں کا سپورٹ کرنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کے ان الفاظوں کو سورہ یاسین کے 23ویں پارے میں، قرآن کریم کے 23ویں پارے میں ابتداءً ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی صدیق تھا جس کو صدیق آل یاسین کہا جاتا ہے، جس کو صدیق آل یاسین کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک صدیق اور ایک دوسرا صدیق وہ تھا جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، فرعون کو دین کی دعوت دی، تو فرعون پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، ہزاروں کئی معجزات دکھائے لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن فرعون کے دربار میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا شاہی اعتبار سے بڑا مرتبہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب مسلسل دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تو ان لوگوں نے، یعنی فرعون اور فرعون کے کارندوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی اور کہا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس مومن نے جو خفیہ ایمان لے آیا تھا اس نے دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا اور اپنی قوم کو اس نے للکارا۔ قرآن کریم اس کی للکار کو بیان کرتا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، اور آل فرعون میں سے اس مومن مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا کہا؟ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم ایسے انسان کو مارو گے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا تم ایسوں کو قتل کرو گے؟ یہ حضرت موسیٰ کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا اور اس نے سارے فرعون اور فرعونیوں سے علم بغاوت بلند کیا، اور حضرت موسیٰ کے سپورٹ میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا صدیق تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کو ناکام کیا اور ان کو للکار کر کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو، ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب دیکھیے، یہ تھا دوسرا صدیق، یہ تھے دوسرے صدیق جن کو مومن آل فرعون بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کو مومن آل فرعون ہی کہا ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ اور تیسرے صدیق کون ہیں؟ حضور کی زبانی اس بات کو سماعت کرنے سے پہلے حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سماعت کریں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے پوچھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت معاملہ کب کیا تھا؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو یہ مکہ میں رہتے تھے، اس وقت ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ساری چیزیں تو دیکھتے تھے، تو کہا کہ حضور کے ساتھ سب سے بڑا سخت معاملہ کب کیا تھا؟ تو حضرت
عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے قریب میں مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگ ان کو دیکھ کر کہا لگا رہے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو میں نے دیکھا کہ عقبہ بن ابو معیط جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، ان سرداروں میں سے ایک تھا، وہ آیا اور اس نے حضور کے گلے میں اپنی چادر کا پھندا ڈال کر بنا دیا، اور پھندا ڈالنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جب پھندا پڑا، گلا گھٹنے لگا، تو لوگ دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگے، اور کوئی ایسا نہ تھا جو حضور کی طرف سے ان لوگوں کو کچھ کہتا یا ان لوگوں سے حضور کو بچاتا۔ حالانکہ مومن تو تھے لیکن سب اپنا ایمان چھپاتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس شخص نے ان لوگوں سے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کہنے لگے وہ ذات کون تھی؟ وہ ابو بکر کی ذات تھی، وہ حضرت ابو بکر تھے کہ جب کسی میں ہمت نہ تھی کہ کفار کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ بن کر کھڑے ہو جائیں، اس وقت حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے لوگوں کو کہا اور وہی بات کہی جو مومن آل فرعون نے کہی تھی، کیونکہ مومن آل فرعون نے بھی یہی کہا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا کیا تم ایسے کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، صدیقین تین ہوئے، نمبر ایک حبیب نجار جو مومن آل یاسین ہیں، نمبر دو مومن آل فرعون جنہوں نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور حضور فرماتے والثالث ابو بکر الصدیق، اور تیسرے صدیق ہمارے ابو بکر ہیں، اور فرمایا وَأَفْضَلُهُمْ، اور وہ ان دونوں صدیق میں سب سے بڑے مرتبے والے ہیں۔ اب آپ قرآن کریم کی ترتیب دیکھیے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، نبیوں کے بعد کسی کا مرتبہ اللہ نے بیان کیا تو صدیقین کا بیان کیا، اور حضور نے فرمایا کہ نبیوں کے بعد ہر امت میں ایک صدیق ہوتا تھا، اور صدیق تین ہوئے جو مشہور ہوئے، ایک کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، ایک کا ذکر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے، اور تیسرے صدیق ہمارے ابو بکر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صدیقوں پر بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو جو دونوں صدیقوں سے سب سے بڑی فضیلت والے اور نبیوں کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہوا کرتا ہے، اور تمام صدیقوں میں سب سے بڑے مرتبہ والے صدیق اکبر ہیں، تو پتا چلا کہ تمام نبیوں کے بعد تمام امت میں اگر کسی کا بڑا مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صرف ایک فضیلت نہیں بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ افضلیت صدیق اکبر یعنی صدیق اکبر کو تمام صحابہ میں سب سے بڑا مرتبے والا ماننا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ تمام صحابہ کا عقیدہ ہے، یہاں تک کہ خود مولا کائنات کا عقیدہ ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ ابا جان سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ابو بکر کا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر کس کا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ حضرت عمر کا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں تیسرا نام حضرت عثمان کا نہ لے لے، تو اس لیے میں نے پہلے سے بڑھ کر کہا کہ تیسرا مرتبہ تو آپ ہی کا ہوگا۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں، انکساری اور عاجزی کے طور پر آپ نے یہ بات کہی، ورنہ حضرت مولا کائنات کا مرتبہ بھی بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ حضرت مولا کائنات اپنے اس گفتگو سے اس بات کو واضح فرماتے ہیں، اور آپ کے زمانے میں ہی ایسے تفضیلیے پیدا ہو گئے تھے جو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر آپ کو فضیلت دیتے تھے۔ تو حضرت مولا کائنات نے کوفہ کی جامع مسجد میں اعلان کیا تھا کہ اگر میں کسی کے بارے میں سنوں گا
کہ وہ مجھے صدیق اور فاروق پر فضیلت دیتا ہے تو میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ ان پر 80 کوڑے کی سزا حضرت مولا کائنات نے فکس فرمائی تھی، جو کہ حد قذف ہے، یعنی تہمت لگانے کی حد ہے، اور گویا کہ مولا کائنات کو ان پر فضیلت دینا یہ ایک تہمت ہے جس کی سزا مولا کائنات نے منتخب فرمائی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ افضلیت صدیق اکبر کی، فضیلت سارے صحابہ کو حاصل ہے، لیکن ان تمام میں افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس عقیدے پر قائم و دائم فرمائے اور اسی عقیدے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ۔